اللہ 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 اللہ۔ بات میں سے بات نکلتی ہے، مجھے ایک بات یاد آ گئی، ابھی میرے پاس یہ کئی جگہ سے خبریں آئی ہیں کہ یہ دیہاتوں میں جمعے کی نماز کے بعد میں یہ 4 فرض شروع کرا دیتے ہیں، کچھ لوگ ظہر کے کرا دیے کئی جگہ، سمجھے آپ؟ تو میرے پاس کئی جگہ سے ایسی خبریں آئی ہیں کہ ان 4 فرضوں کی وجہ سے جماعت سے جب پڑھے گئے تو لوگ چونک گئے کہ یہ کیا ہو رہا، ہمارے یہاں 100 سال سے جمعہ ہو رہا تھا، یہ کیا؟ اور سخت اختلاف، پارٹی بندی، کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے مسجد، کہیں اور سی مسجد بنائی، لڑائی جھگڑے، ایک جگہ گولی تک چلی، لٹ تک چلے، کہا کہ پیچھے کہ جمعے کی نماز کے بعد یہ دیہات ہے یہاں جمعہ نہیں ہے، 4 فرض جماعت سے پڑھو، کئی جگہ ایسا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں نا تجربے کاری والی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حنفی مسلک میں دیہات میں جمعہ نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے حنفی مسلک میں، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں انتشار و اختلاف و لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو اور جمعہ پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، وہاں نئی بات پیدا کی جائے گی، اختلاف پیدا ہوگا، تو ایسے حالات میں علماء کرام نے روایات نادرہ پر بھی عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔ خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے الملفوظ میں کہ کم از کم شافعی مسلک پر تو ہو ہی جائے گا، امام شافعی کے یہاں دیہات میں جمعہ ہے اور چاروں مسلکوں کو ہم حق مانتے ہیں، تو لڑائی جھگڑے سے تو بہتر ہے کہ شافعی مسلک پہ اتفاق کر لیا جائے۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں کہ ان کے اندر حالات زمانہ کے اعتبار سے دوسرے مسلک پر فتوے دیے گئے، بہت سے مسئلے اس قسم، سمجھے آپ؟ اور یہ گنجائش ہے چاروں مسلک کے حق ہونے میں، یہ گنجائش ہے کہ حالات زمانہ کے اعتبار سے مجھے بہت سے بتا دوں گا آپ کو میں، یہ کسی عورت کا شوہر اگر کھو جائے، پتہ ہی نہیں کہ مر گیا کہ زندہ ہے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عمر جب 70 سال کی ہو جائے گی تو اس عورت کو حکم دیں گے کہ اب تو اور سے نکاح کر لے، 70 سال کی ہو جائے گی اس کی شوہر کی عمر، اگر 40 سال کی عمر میں غائب ہوا ہے تو 30 سال کے بعد نکاح کی اجازت دیں گے، اس کو 30 سال انتظار کرے، یہ فتویٰ دیتے رہے لوگ، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ فتویٰ دیا۔ اس کے بعد میں ہماری علماء کرام نے جب حالات دیکھے تو اب 4 سال کا جو امام مالک کا مسلک ہے، امام مالک کے مسلک میں 4 سال کا ہے کہ 4 سال انتظار کریں، تو آج کل جتنے اپنے مفتی ہیں سب 4 سال کا فتویٰ دے رہے ہیں، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے، اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، کوئی وظیفے نہیں ہیں، اور کیسے انتظار کرے گی، فتنوں کا دور ہے، بدکار ہو سکتی، بہت سی ایسی وجوہات دیکھتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ وہ بھی مسلک تو وہ بھی حق ہے، حالات کے پیش نظر دے دیا فتویٰ اس کے اوپر۔ تو یہ میں بات یاد آ گئی مجھے، اور یہ 4 فرضوں والی جہاں تک بات ہے جمعے کی نماز کے بعد میں، تو اعلیٰ حضرت کا فتووں کا دور کم از کم 50 سال کا رہا، 50 سال فتوے لکھے اعلیٰ حضرت بریلی میں، ان کے دور میں کہیں پر یہ 4 فرض شروع نہیں ہوئے، سمجھے آپ؟ بریلی کے آس پاس یہ 50 گاؤں تھے، ان کا اثر رسوخ بھی تھا، لوگ مانتے تھے، آتے جاتے تھے، بہت سے گاؤں میں رشتہ داریاں تھیں ان کی، جہاں بھی پوچھو کہ تمہارے یہاں 4 فرض کہاں سے ہو رہے ہیں، کہیں کہیں گے 1 سال سے، 2 سال سے، 3 سال سے، 4 سال سے، بہت زیادہ ڈھونڈو گے تو کہیں زیادہ میں زیادہ 30-35 سال نکل آئیں گے، اور اعلیٰ کے وصال کو ہو گئے 101 میں یہ ہونے جا رہا ہے اب یہ، ان کے 50 سال کے دور میں کہیں پر بھی 4 فرض شروع ہونے کا مجھے تو معلوم ہے نہیں بھائی، اگر یہ کوئی ایسی ضروری چیز ہوتی تو ان کا اثر تھا، وہ کروا سکتے تو انہوں نے کیوں نہیں کرایا یہ کام، سمجھا؟ جہاں دیکھو وہ 10-20 سال 25 سال ابھی ہوا تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ کے زمانے میں تالیہ داری بھی تو ہوتی تھی، تو تالیہ داری تو اس لیے ہوتی تھی کہ انہوں نے اس سے منع کیا، جو مان گیا مان گیا، جو نہیں مانا نہیں مانا۔ 4 فرض پڑھانے کے لیے ایسی کون سی جگہ ہے جمعے کے بعد میں کہ انہوں نے کہا ہو لوگ نہ مانے ہوں؟ ان کے کہنے کا ہی کوئی ثبوت نہیں ہے، انہوں نے کہیں کہا ہی نہیں، اگر
اگر کہتے تو سب جگہ نہیں ہوتا تو بریلی کے آس پاس 150 گاؤں میں تو وہ کرا ہی دیتے کم از کم. تو کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ اصل میں وہ جو بڑے بڑوں کی بات چلی آ رہی ہے نا کہ پڑھا لکھا ہونا اور بات ہے, گنا ہوا ہونا اور بات ہے. ہاں, علم کے ساتھ ساتھ گنا ہوا بھی ہونا چاہیے آدمی. خالی کتابوں میں جو پڑھ لیا وہ پڑھ کے سنا دیا نہیں, اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کچھ مصلحتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ حکمتیں بھی ہوتی ہیں, حالات زمانہ کے پیش نظر بھی بہت سی باتیں دیکھی جاتی ہیں. سب میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن کچھ میں ایسا ہوتا ہے. زمانے کے اعتبار سے بہت سے مسائل میں اس قسم کے کیے گئے, سمجھے آپ, تبدیلیاں کی گئی ہیں, حکم شرع حالات کے پیش نظر دیا گیا ہے. تو یہ نہ اس قسم کے, ویسے میں کوئی مسلک سے نہیں, مسلک کی بات مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. یہ مسلک کی بات اگر ہوتی تو آج کے زمانے میں کہیں نہ کہیں ضرور ایسا ہوا ہوتا. نہ انہوں نے حکم دیا نہ کوئی فتویٰ دیا. ایک فتویٰ جمعے کا پورا باب ہے ان کی کتابوں میں, اس میں کسی بھی باب میں کسی بھی فتوے میں یہ نہیں لکھا ہے کہ تم لوگ 4 رکعت فرض ظہر کے جماعت سے پڑھ جا کرو. ایک فتوے میں نہیں سمجھا. اب ایسے جماعت کے جو ذمہ دار پرانے مفتی ہیں میں ان سے متفق ہوں, جو وہ کہیں ان کا حکم بہتر ہے. لیکن نئے نئے ناتجربے کار مولوی جو کل پڑھ کے کتابیں پڑھنی ہیں, بس جو دیکھ لیا کٹ سے پیل دیا, جو دیکھ لیا کٹ سے پیل دیا, جھگڑے کرا رہے ہیں, انتشار کرا رہے ہیں, پارٹی بندی کرا رہے ہیں, سنیوں میں گروپ بندی کرا رہے ہیں. یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ہاں, جہاں ہو گیا ہے 4 فرض بعد میں پڑھنے لگے, میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ پھر سے وہ جمعہ پڑھیں, خالی جمعہ, یہ بھی نہیں کہوں گا. مجھے تو ایک بات بڑی اچھی لگی, اعلیٰ حضرت نے اسی جمعے کے بارے میں دیہات میں جمعے کے تعلق سے جگہ لکھا ہے کہ عوام جیسے بھی خدا و رسول کا نام لیں غنیمت ہے. انہوں نے لکھا عوام جیسے بھی خدا و رسول کا نام لیں غنیمت ہے. مطلب عام آدمی, پبلک کا آدمی, جاہل آدمی اللہ رسول کا نام جیسے بھی لے رہا لینے دو. زیادہ باریکیوں میں, زیادہ دقیق باتوں میں, زیادہ گہرائیوں میں اس کو مت لے جاؤ. اس کے لیے یہی بہت ہے کہ وہ اللہ خدا کا نام لے رہا ہے, لینے دو اس کو. حالت نہیں فرمایا, سمجھے. تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جہاں شروع ہو گئے تو اتنا ہی پھر جھاڑ ہوگا, اور جہاں نہیں ہوئے وہاں ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے. میرا مشورہ ہے, چھوٹے چھوٹے مولانا لوگ جگہ جگہ یہ امام لوگ جہاں جاتے ہیں وہاں پیل دیتے ہیں. کئی میرے پاس فون آئے, میں آج یہ باتیں کر رہا ہوں کہ جھگڑے چل رہے ہیں, لاٹھی چل رہی ہے, کیونکہ 100 سال سے جو کام ہو رہا ہے اب تم اس کو 4 فرض پڑھواؤ گے تو سب لوگ کیسے مان جائیں گے, سمجھا. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں, میرا مشورہ ہے ان لوگوں کے لیے میری یہ بات پہنچے کہ ان باتوں کو ختم کرو اور اتفاق و اتحاد والی باتیں کرو اور اہل سنت کو مل جل کے رہنے دو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کے رہنے کی, اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.